اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جاذبیہ اور شیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس وقت ایلس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جاذبیہ اپنے دوسرے سردار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جابان ایلس کے کہیں قریب تھا۔ اسے اطلاع یہ ملی کہ عیسائی کا ایک لشکر ایلس کے گرد نواح کے جمع ہے، اور وہ دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر ایلس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم میں تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور ایلس کا رخ کر لیا۔ ابھی جاذبیہ واپس نہیں آیا تھا۔ جابان تک اور شیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا، اس لیے اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو ایلس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبدالسعود اجلی تھا۔ وہ میدان سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا، پھر انہوں نے ایلس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ سردار اور سالار اعلیٰ عبدالسعود اجلی تھا۔ وہ میدان کے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا، پھر انہوں نے ایلس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مسنہ بن حارثہ اپنے جان بازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، حضرت مسنہ نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسریٰ کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپہ مار لڑائی شب خون تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بھگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے محتاط ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذہب کی جنگ ہے۔ وہ باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نظر آتش کروایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن حضرت مسنہ نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلا کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہیں۔ عیسائیوں کا لشکر ایلس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے میدان سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا بپا کر دیا، خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ ہر بونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا کہ ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے یہ حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائے۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کچھ شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جس طرف بہمن جاذبیہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے 2 گھڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کس کا لشکر ہے۔ یہ دوست ہیں۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، یہ فارس کی فوج ہے، یسوع مسیح کے پجاریوں۔ درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا،
تمہاری مدد کے لیے مادین سے فوج آ گئی ہے۔ اسے یہ نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر میں جاپان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جب جاپان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایت کے پابند ہوں گے۔ جاپان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جاپان نے کہا اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہیں کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ حضرت مسنا اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سے آگے ہیراک ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا، جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جاپان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہرات ہے، تم جانتے ہو کہ ہرات ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا معدن سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبز زار میں ایک گھوڑا سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا تھا۔ سبزار میں ایک گھوڑا جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ حضرت خالد اپنے لشکر کے وسط میں تھے، کسی اور کی طرف بھیجنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ وہ مسنا بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں، سوار نے حضرت خالد سے کہا۔ ایلس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے ہیں، فوراً واپس جاؤ۔ حضرت خالد نے سوار سے کہا اور مسنا سے کہا کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ حضرت مسنا کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے زمین نگل گیا ہو۔ اس کے قریب حضرت مسنا کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے، جو درختوں سے گزرتی ہوا کی شام میں تحلیل ہو گئے۔ حضرت خالد واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہیں، یعنی بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مسنا بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پیروں میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنا یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعہ اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ حضرت خالد نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مسنا بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جان بازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مادین کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مسنا نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 300 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور وہاں سے وہ چھپ کر
اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بال رینگ کر پڑاؤ کے نزدیک چلے گئے۔